السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم اور ایمان افروز موضوع پر بات کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی حکمت، انسان کی تخلیق اور توبہ کی اہمیت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے قرآن مجید اور اسلامی روایات میں موجود ہے۔ ان کی تخلیق، جنت میں رہائش، شیطان کے وسوسے، زمین پر اترنے کا حکم اور ان کی توبہ سب سے اہم موضوعات ہیں۔ یہاں پر میں مکمل تفصیلات بیان کروں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ انسان کو پیدا کرے جو زمین پر خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، کیا وہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور انہیں اپنی روح سے زندگی عطا کی، ان کو علم دیا اور تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان اشیاء کے بارے میں پوچھا تو وہ جواب نہ دے سکے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے، جس میں ان کی فضیلت ظاہر ہوئی۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم اور ابلیس کا انکار جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ابلیس نے تکبر کیا اور سجدے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور میں اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان قرار دیا، قیامت تک کے لیے اسے لعنتی بنا دیا۔ جنت میں رہائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت دی۔ ان سے کہا گیا کہ جنت کی ہر نعمت سے لطف اٹھائیں، لیکن ایک خاص درخت کے قریب نہ جائیں، اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، شیطان کا وسوسہ اور نافرمانی۔ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکایا اور کہا، اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور فرشتے بن جائیں گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے چھپائی گئی تھی ان پر ظاہر کر دے، اور حضرت آدم اور حضرت حوا شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ اس عمل کی وجہ سے ان کی خطا واضح ہو گئی اور وہ جنت کی نعمتیں ان سے چھن گئی اور زمین پر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور زمین میں تمہارے لیے ایک وقت تک رہائش اور سامان ہے۔ حضرت آدم، حضرت حوا اور شیطان کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہ دنیا اب آزمائش کی جگہ بن گئی۔ توبہ اور معافی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا پر ندامت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں بتایا کہ ہدایت کے ذریعے وہ پھر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ زمین پر انسانیت کی ابتدا۔ زمین پر آ کر حضرت آدم اور حضرت حوا نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ ان کے ہاں اولادیں ہوئی، نسل انسانی کی شروعات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجنے کا وعدہ کیا تاکہ وہ شیطان کے وسوسوں سے بچ سکیں اور نجات حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کا حکم کی تکمیل ہی انسان کی کامیابی ہے۔ توبہ کی اہمیت۔ خطا کے بعد معافی مانگنا اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ شیطان سے بچاؤ۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، جس کے وسوسوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولاد کے بارے میں قرآن مجید، حدیث اور اسلامی روایات میں تفصیل ملتی ہے۔ ان کی اولاد نے ہی نسل انسانی کی ابتدا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر بھیجا اور ان کے ذریعے نسل انسانی کی شروعات ہوئی۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور قصہ حابیل اور قابیل کا ہے۔
اولاد کا جو ان کا طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ ہر حمل میں حضرت حوا کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے، جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی۔ شریعت کے حکم کے مطابق ایک حمل میں پیدا ہونے والے بیٹے کا نکاح دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی بیٹی سے کیا جاتا تھا تاکہ نسل انسانی آگے بڑھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مشہور جو اولاد تھی حابیل اور قابیل، دو بھائی تھے۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے تھے۔ قابیل اپنی بہن کے ساتھ نکاح کے خواہشمند تھے جو شریعت کے مطابق حابیل کے لیے مخصوص تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا۔ قربانی حابیل نے ایک عمدہ جانور قربان کیا جبکہ قابیل نے اپنے کھیت کی معمولی سی پیداوار پیش کی۔ قبولیت: اللہ تعالیٰ نے حابیل کو قربانی قبول کر لی۔ حابیل کی جو قربانی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لی اور قابیل کی رد کر دی۔ قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کی تاریخ میں پہلا قتل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کے اس عمل کو سخت ناپسند کیا۔ قرآن میں جو ذکر ہے، پھر اس کے نفس نے جو قابیل تھا اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ شیث علیہ السلام: حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے شیث علیہ السلام کی خصوصی ان کو فضیلت حاصل ہوئی۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کا نبی بنایا گیا۔ اسلامی روایات کے مطابق ان کے ذریعے نسل انسانی کی ہدایت کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت شیث علیہ السلام کو صحائف صفر عطا کیے گئے جن میں اللہ کے احکام تھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے نسل انسانی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ان کے اولاد نے مختلف قبیلوں اور قوموں کی شکل اختیار کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ سورہ الجرات آیت نمبر 13 میں یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حقوق کا احترام: حابیل اور قابیل کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ حسد اور ظلم سے بچنا چاہیے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر دور میں ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے اور تمام انسان ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہیں اور انہیں آپس میں محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پوری دنیا میں پھیل گئی اور آج کی انسانیت اسی سلسلے کی ایک گڑی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو وفات کا واقعہ ہے اسلامی روایات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی، اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 930 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طویل عمر عطا فرمائی تاکہ نسل انسانی کو ہدایت دی جا سکے اور ان کی رہنمائی کی جا سکے۔ وفات کا جو وقت تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا اپنی وفات سے قبل اپنی اولاد کو نصیحت کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی، اور روایات کے مطابق جبرائیل علیہ السلام کا جو نزول ہے، جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرشتے جبرائیل علیہ السلام کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حکم لے کر آئے، حضرت آدم علیہ السلام کو اطلاع دی کہ آپ کی وفات کا وقت آ چکا ہے اور جنازہ اور تدفین کیسے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے آپ کے جسم مبارک کو غسل دیا اور فرشتوں نے آپ کی تدفین کا طریقہ سکھایا جو بعد میں انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنا۔ حضرت شیث علیہ السلام آپ کے بیٹے نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دفن کیا۔ اسلامی روایات میں آپ کے مدفین کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کو جبل ابو قبیس مکہ مکرمہ کے قریب میں دفن کیا گیا۔ دیگر روایات کے مطابق آپ کا مدفن فلسطین یا کسی اور مقام پر ہو سکتا ہے، مگر اس بارے میں کوئی یقینی بات معلوم نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کی پیروی کا درس دیا۔ آپ نے انہیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی تلقین کی اور ہدایت کی کہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ ہے موت کا یقین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور ہر ذی روح کو موت کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ کی بندگی: حضرت آدم علیہ السلام کی آخری نصیحت ہمیں اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات کی پیروی کی اہمیت یاد دلاتی ہے۔
حضرت آدم کی تدفین کے ذریعے ہمیں اسلامی طریقے سے موت کے بعد کے اعمال کی تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اولاد نے نسل انسانی کو آگے بڑھایا اور اللہ کے دین کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غلطیوں کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بچیں اور ہمیشہ اللہ کے احکامات کی پیروی کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔